السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے لیسن سے کوئی بات آپ کرنا چاہیں؟ غزوہ بدر کے بعد کے جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے اہم واقعات کون سے ہیں؟ چند ایک کا ذکر کیجئے۔ یہ بات ہم کر چکے تھے کہ غزوہ بدر سے واپسی پر آپ نے کیا کچھ کیا، کون کون سے سریات پیش آئے؟ جی، غزوہ بنو سلیم، جی، سبیق، ٹھیک ہے۔ اس کو غزوہ سبیق کیوں کہا جاتا ہے؟ جی، جب وہ بھاگ کر واپس جا رہے تھے تو اپنے ستو وغیرہ جو ساتھ لائے تھے کھانے پینے کا سامان وہ پھینک کے چلے گئے، تو مسلمانوں نے اس کو اٹھا لیا، ایک طرح سے غنیمت حاصل ہوئی۔ کعب بن اشرف کا قتل، حضرت فاطمہ کا نکاح، اور اس نکاح کی خصوصیت عورتوں کے حقوق کی حفاظت، اور غزوہ بحران، جی آگے غطفان، غزوہ بنو قینقاع۔ قینقاع کہاں تھے؟ ان کے خلاف کیوں کارروائی کی گئی؟ ان کے معاہدے کی خلاف ورزی کی بنا پر۔ جی، آپ کے قتل کی سازش، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے احد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جبل احد کے بارے میں مدینہ سے کتنا دور ہے؟ کتنے میل کے فاصلے پر ہے؟ ارد گرد یا ایک سائڈ پہ؟ ہاں، کس سائڈ پر ہے؟ شمال کی طرف ہے، ٹھیک ہے، مدینہ سے شمال کی طرف، مسجد نبی سے 5.5 کلومیٹر دور ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت وہ مدینہ سے باہر تھا، لیکن اب مدینہ کی آبادی وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ 80s میں جب مجھے اس کو دیکھنے کا فرسٹ ٹائم اتفاق ہوا تو اس وقت بھی آبادی نہیں تھی اس طرف، لیکن ابھی اس دفعہ جب جانے کا اتفاق ہوا تو بالکل قریب تک آبادی پہنچ چکی ہے۔ احد پہاڑ حرم میں داخل ہے، مدینہ کو بھی حرم قرار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی لمبائی مشرق سے مغرب کی جانب، کیونکہ شمال کی طرف ہے نا تو مشرق اور مغرب پھر پڑتے ہیں، اس کے جو اس کی لینتھ ہے وہ 6 کلومیٹرز ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے کلومیٹرز؟ 6 کلومیٹرز ہے۔ کس رنگ کا پہاڑ ہے یہ؟ سرخ رنگ کا، ریڈ کلر کا، ٹھیک ہے۔ اس کی کوئی خصوصیت کوئی بتائے گا؟ کوئی خوبی، کوئی اس کے بارے میں اس کو دیکھ کر کوئی خیال آتا ہو آپ کو؟ احد ہم سے محبت کرتا اور ہم احد سے محبت کرتے۔ وہاں تو مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اور ان کی قبریں بھی وہاں موجود ہیں، اس کے باوجود محبت وہ کیوں؟ اگر ہمیں کسی مقام پر، کسی جگہ پر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو ہماری پسند کے خلاف ہو تو ہم تو اس جگہ سے ہی نفرت کرنے لگتے ہیں، یا نہیں؟ یہ وہ پہاڑ ہے یا یہ وہ جنگ ہے جو اس پہاڑ کے قریب ہوئی، اس پہاڑ کے دامن میں ہوئی، جہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، جہاں آپ کو زخم آئے، لیکن اس سب کے باوجود اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی تھا۔ تو بعض اوقات کچھ چیزیں جو بظاہر انسان کو ناپسند ہوتی ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی خیر موجود ہوتی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ آپ پہاڑ پر چڑھے تھے تو پہاڑ ہلنے لگا، جیسے زلزلے وغیرہ سے اس میں ارتعاش ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان بھی تھے، تو آپ نے فرمایا احد ٹھہر جاؤ، پرسکون ہو جاؤ، تمہیں نہیں معلوم کہ تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ کون شہید تھے؟ حضرت عمر اور عثمان، اور صدیق ابو بکر، اور نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مختلف جو جگہیں ہوتی ہیں یا علاقے ہوتے ہیں
یا مقامات ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض شہروں کو بعض پر، بعض پہاڑوں کو بعض پر، بعض علاقوں کو بعض پر، بعض انسانوں کو بعض پر، بعض فرشتوں کو بعض پر فضیلت عطا کی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے. اس معاملے میں انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. جب کبھی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کسی انسان کو آپ پر کسی بھی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے تو اس موقع پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے. بس ایک جملہ یاد رکھیں زندگی میں، تو آپ کے دل کے اندر سے جو غم ہے یا اداسی ہے یا پریشانی ہے یا ایک خوف ہے یا ایک بے چینی کی کیفیت ہے، وہ نکل جائے گی اور اللہ کی رضا پہ آپ راضی ہو جائیں گے اور اسی میں اطمینان ہے. مثلا آپ کو اپنے قد کے چھوٹا ہونے پر بہت کمپلیکس ہے. عام طور پہ لوگ کمپلیکس کا ورڈ یوز کرتے ہیں جس بھی چیز میں پیچھے ہوتے ہیں. کوئی موٹا ہے تو اس کو موٹاپے کا کمپلیکس ہے، کوئی پتلا ہے تو اس کو اس کا ہے، کوئی کالا ہے تو اس کا، کوئی گورا ہے تو اس کا. تو ایسی چیزیں جن کو ہم نہیں بدل سکتے. کچھ چیزیں تو سلم وغیرہ تو ہو سکتے ہیں مگر بعض لوگ کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی فزیک ہی ایسے ہوتی. تو جن چیزوں کو آپ کوشش کے باوجود تبدیل نہیں کر سکتے، اپنی تقدیر میں لکھی بہت سی باتوں کو نہیں بدل سکتے، تو اس موقع پر صبر کرنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے یاد دہانی کا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور میں اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہوں. تو انشاءاللہ آپ ایک پازیٹو ذہن کے ساتھ، پازیٹو سوچ کے ساتھ مثبت کام کریں گے اور بہتر کام کریں گے اور جو آپ کو ملا ہے اس کے اندر ایکسل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم عام طور پر ناکام کیوں ہوتے کیونکہ ہم امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ وہاں آگے چلا گیا، اس نے وہ کام کر لیا، وہ ایسا کر رہا ہے، ہم بھی وہی کر لیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا راستہ بس اس فلاں مخصوص شخص کے نشان قدم پر چلنے میں ملے گا. حالانکہ ہماری اپنی ذات اور ہمارے وسائل اور ہماری صلاحیت اور ذہانت کے اندر ہمیں اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا. ہم اس کو نہیں پہچانتے اور اس کو استعمال نہیں کرتے. نتیجتاً نہ وہ بنتے ہیں جو دوسرے بن چکے اور نہ ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم ہیں. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو خود کو پہچانے. اس سے تکبر بھی ختم ہو جاتا ہے، حسد ختم ہوتا ہے، انسان کی پریشانی ختم ہوتی ہے اور اپنے حال پر راضی ہو کر انسان جو کر سکتا ہے خوب خوب اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے. اللہ کے خلاف جب شکوے ختم ہوتے ہیں تو بندوں سے بھی شکوے شکایات ختم ہو جاتے ہیں. وہ لوگ کبھی خوش رہ ہی نہیں سکتے جو ہر وقت شکووں کی نفسیات میں جیتے ہیں. فلاں نے ایسا کیوں کر دیا، فلاں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں ایسا کیوں کر رہا ہے، فلاں ایسا کیوں کر رہا ہے. ان کو ہر وقت کسی نہ کسی سے شکایت رہتی. فلاں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، فلاں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. کچھ لوگوں کو تو یہی وہم رہتا ہے کہ ساری دنیا بس میرے ہی خلاف ہے، جیسے انہیں اور کوئی کام ہی نہیں سوائے آپ کے خلاف سوچنے کے. یعنی ہم اپنے آپ کو یا تو بیچارہ بنائے رکھتے ہیں یا بڑا اہم بنائے رکھتے ہیں. تو اپنی ذات کے اس کمپلیکس سے نکل جائیں، خواہ کسی بھی قسم کا ہو وہ. ٹھیک ہے. تو اب احد پہاڑ کو جبل عیر پر فضیلت ہے. وہ سیاہ رنگ کا ہے، وہ دیکھنے سے ایسے گھبراہٹ ہوتی ہے. جبل عیر کا، جبل احد دیکھتے ہی ایک دل کے اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. ایک تو تاریخی مقام ہے، دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے. تو آپ محبت کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں. آپ نے حجر اسود کو چوما، ہم بھی چومتے ہیں. تو اصل کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے مطابق کر لینا. اور یہ صرف فیصلہ کرنے کی بات ہوتی ہے. جب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. جی آپ فرمائیے. جی ہاں، احد پہاڑ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یا ایک لقمہ اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی بڑی پسند کی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی آ جاتا ہے. اب آپ سوچتے ہیں شیئر کروں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں شیئر کروں، پھر دوں نہ دوں، بس اسی کشمکش میں رہتے ہیں. اچھا، اس وقت دو باتیں یاد کر لیا کریں. ایک تو یہ کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر آپ وہ ایک لقمہ، مثلا آپ ایک چاکلیٹ ہے اس کی 2 وہ ہیں پیسز جڑے ہوئے، اب آپ کھانے لگے، اتنے میں کوئی آ جاتا ہے، اب آپ خود ساری کھانے کے ارادے میں تھے، اب آپ اس کو کیا کرتے ہیں، توڑ لیتے ہیں، توڑ کے اس کو دل نہیں چاہ رہا لیکن آپ توڑ کے صرف اللہ کی خوشی میں اللہ کے حکم کے تحت ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قربانی جس وقت آپ نے اپنے نفس کی اپنی خواہش کی اپنی اس چاکلیٹ کی اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو دیا دوسرے کو، وہ اس کا اجر و ثواب معلوم ہے کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک لقمہ جبل احد کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب یہ 6 کلومیٹر لمبا پہاڑ، اس کا وزن تو شاید آپ کر ہی نہ سکے، اندازہ بھی نہ کر سکے۔ تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہے اور اللہ کی رحمت بہت بڑی، ہمارے دل چھوٹے ہیں۔ تو اصل میں یہ ساری چیزیں ہماری تربیت کی ہیں۔ چلیے 9 غزوہ احد۔ قریش ابھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مقام قردہ میں ان پر ایک اور مار پڑ گئی۔ اس سے ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور انہوں نے تیاری کی رفتار تیز کر دی، رضاکارانہ بھرتی کا دروازہ کھول دیا، حبشیوں کو بھرتی کیا اور ترغیب اور تحریس کے لیے یعنی حرص دلانے کے لیے کچھ شاعر مخصوص کیے۔ اچھا، ہر جگہ پر آپ کو شاعری کا ذکر ملے گا کیونکہ اس دور میں جو سب سے اسٹرانگسٹ میڈیا تھا وہ شعر و شاعری۔ یہاں تک کہ 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا جس کے پاس 3000 اونٹ، تیاری دیکھیے، 3000 فوجی اور 3000 اونٹ، 200 گھوڑے، 700 زرہیں تھیں۔ تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گھوڑے بھی تھے تو اونٹ تو پھر وہ کیسے آئے؟ کچھ پہ سامان لادا اور کچھ پہ خود۔ اس لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں جن کا کام مردوں کو جنگ کے لیے بھڑکانا اور جوش و بہادری کی روح پھونکنا تھا۔ اس کا سپہ سالار ابو سفیان تھا اور علم بردار بنو عبدالدار کے بہادر تھے۔ یہ لشکر غیظ و غضب سے بھرپور مدینے کے اطراف میں پہنچا اور جبل عینین اور احد کے قریب وادی قنات کے دامن میں ایک کھلے میدان میں ڈیرا ڈال دیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ، تقریباً 1 سال کے بعد یہ دوبارہ غزوہ ہو رہا ہے بدر کے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے خبر ہو چکی تھی۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا یہ جو نظام تھا باخبر رہنے کا، یہ کتنا اہم تھا۔ آپ نجران کی طرف جاتے ہیں، آپ غطفان کی طرف جاتے ہیں، کس بنا پر؟ کیونکہ آپ کو خبر ملتی ہے کہ وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ اس کا سدباب کرنے کے لیے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جی، انٹیلیجنس سروسز اور قابل اعتماد، دھوکے باز نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی طلایہ گردی کا انتظام فرما لیا تھا۔ جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا۔ پھر آپ ان کی ورڈز کو ہر جگہ دیکھیں گے۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینے کے اندر قلعہ بند ہو جائیں، مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے کچھ پھینکیں ان پر۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اس رائے سے موافقت کی۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی بیٹھا رہے اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تہمت بھی نہ لگے، الزام بھی نہ آئے، لیکن جوانوں نے جوش دکھایا اور کھلی جگہ 2-2 ہاتھ کرنے پر اصرار کیا، خصوصاً وہ لوگ جو بدر میں نہیں جا سکے تھے۔ آپ نے ان کی رائے مان لی اور لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستہ مہاجرین کا جس کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ عنہ، دوسرا قبیلہ اوس کا جس کے علم بردار کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے والے، حضرت اسید بن حزیر تھے، یہ زواد ہے فے نہیں، اور تیسرا خزرج کا جس کے علم بردار حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ تھے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا۔ جو چھوٹے تھے انہیں واپس بھیج دیا، البتہ رافع بن خدیج کو چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت دے دی کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی داخلہ مل جاتا ہے اگر ان کے اندر کوئی خاص سکل ہو۔
اس پر سمرہ بن جندب نے کہا میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، اسے پچھاڑ سکتا ہوں. آپ نے دونوں میں کشتی کرائی اور واقعی سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہذا سمرہ کو بھی اجازت مل گئی. جذبہ دیکھیے. مقام شیخین ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، وہیں رات گزاری اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے. اخیر رات میں فجر سے پہلے کوچ کیا اور شوط نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی. یہی عبداللہ بن ابی نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا. اس کی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ میں بھی ضعف کی لہر دوڑ گئی، کمزوری آ گئی. قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے، لیکن اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا. مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، اب 700 باقی بچے. کس کے مقابلے میں 3000. اسی لشکر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کی سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی اور احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پر احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا. اس طرح دشمن مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حائل ہو گیا. دشمن کہاں تھا؟ مسلمز تو پہاڑ کی طرف تھے نا، اور ادھر مدینہ تھا، تو بیچ میں دشمن تھا. یعنی مسلمز اور مدینہ کے بیچ میں دشمن آ گیا. ٹھیک ہے. کس کس نے احد مدینہ جا کر دیکھا ہوا؟ اوکے. کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ احد اور مدینہ کے بیچ میں جو جگہ ہے، جو احد کے قریب ہے، اس طرف کو تھے دشمن کے لشکر. یہی آپ نے لشکر کو مرتب فرمایا اور عبداللہ بن جبیر انصاری کی کمان میں جبل اینین پر، جو بعد میں جبل رومات یعنی تیر اندازوں کا پہاڑ کے نام سے معروف ہوا، 50 تیر انداز مقرر فرمائے. اسی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں، اور انہیں تاکید کی کہ جب تک آپ کا حکم نہ آئے اپنی جگہ نہ چھوڑیں، خواہ مسلمان فتح یاب ہو یا شکست کھائیں. ادھر مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی. ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر، دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھی. یعنی وہ باقاعدہ میدان جنگ میں پھر رہی تھی، لڑائی کے لیے بھڑکا رہی تھی، جوانوں کو غیرت دلا رہی تھی اور یہ اشعار پڑھ رہی تھی: ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق. اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے اور قالین بچھائیں گی، اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی. اور علم برداروں کو ان کا فرض یاد دلاتے ہوئے یوں کہہ رہی تھی: وَيْهًا بنی عبد الدار وَيْهًا حماة الادبار ضربا بكل بطار. دیکھو بنو عبد الدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار. اب مبارزت اور قتال ہوئی. مبارزت ہوتا ہے نا 1 to 1 بیس پر، آمنے سامنے آ کے لڑنا. جیسے جنگ بدر میں بھی کون کون تھے؟ 3 صحابی کون سے تھے جنہوں نے مبارزت کی تھی؟ حمزہ، ہاں ٹھیک. جب دونوں لشکر قریب آ گئے تو مشرکین کا علم بردار اور قریش کا سب سے بہادر انسان طلحہ بن ابو طلحہ عبدری نمودار ہوا. وہ اونٹ پر سوار تھا. اس نے دعوت مبارزت دی. جواب میں حضرت زبیر بن عوام آگے بڑھے، شیر کی طرح جست لگائی اور اونٹ پہ جا چڑھے. سبحان اللہ، کتنے طاقتور تھے. پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا. اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے. خالد بن ولید نے جو اس وقت مشرکین کے رسالدار تھے 3 بار کوشش کی کہ مسلمانوں کی پشت پر جا پہنچے، پیچھے سے حملہ کریں، لیکن تیر اندازوں نے تیر برسا کر انہیں واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا. مسلمانوں نے مشرکین کے علم برداروں پر اپنا حملہ مرکوز رکھا، یہاں تک کہ ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا. سب جھنڈا بردار ختم کر دیے. یہ کل 11 افراد تھے. ان کے خاتمے کے بعد ان کا جھنڈا زمین پہ آ گرا، شکست ہو گئی ان کو. مسلمانوں نے بقیہ اطراف میں ہلہ بول دیا، صفوں کی صفیں الٹ دی اور مشرکین کی اچھی طرح پٹائی کی. ابو دجانہ اور حمزہ نے بڑے کارنامے انجام دیے. اسی پیش قدمی اور غلبے کے دوران میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید کر دیے گئے. انہیں وحشی بن حرب نے قتل کیا. یہ ایک حبشی غلام تھا جو نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا.
اس کے آقا جبیر بن مطعم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دے گا. یہ نام یاد رکھیے، سب بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کے چچا طعیمہ بن عدی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا. چنانچہ وحشی ایک چٹان کی اوٹ میں چھپ کر حضرت حمزہ کی طاق میں بیٹھ گیا، بس اس کا ایک ہی ٹارگٹ تھا. حضرت حمزہ مشرکین کے ایک آدمی سبا بن عبد العزا کا سر قلم کر رہے تھے کہ وحشی نے ان کی طرف نیزے کا رخ کیا اور اسے اچھال دیا. وہ غافل تھے، نیزہ ان کے پیڑوں پر لگا اور دونوں پاؤں کے درمیان سے نکل گیا. وہ گر گئے اور اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی. بہرحال مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے. جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ گئیں. مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا. وہ انہیں مار بھی رہے تھے، غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے، لیکن عین اسی موقع پر تیر اندازوں نے غلطی کی اور اپنے مورچوں پہ ڈٹے رہنے کا جو تاکیدی حکم انہیں دیا گیا تھا، اس کے باوجود غنیمت کے چکر میں ان کے 40 آدمی پہاڑ سے نیچے اتر آئے. کیونکہ اتنی غنیمت مسلمانوں نے سمیٹ لی تھی کہ انہوں نے کہا چلے ہم بھی اترتے ہیں اور مال سمیٹتے ہیں، اب جنگ تو ہو گئی، دشمن تو ناکام ہو گیا. خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پہاڑ پر جو 10 آدمی رہ گئے تھے ان کا صفایا کر دیا. پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر آ گئے اور ان کو نرغے میں لینا شروع کر دیا. ان کے سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جسے مشرکین نے پہچان لیا تو وہ بھی پلٹ پڑے، یعنی جاتے جاتے واپس آ گئے. اور ان کی ایک عورت نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا. پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹ آئے اور جم گئے. یعنی جھنڈا اس لیے ہوتا ہے نا کہ وہ ایک سائن ہوتا ہے، سمبل ہوتا ہے کہ یہاں پر سب کو رپورٹ کرنا ہے، یہاں پر آنا ہے، یہاں جمع ہونا ہے. یوں مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں آ گئے. کون سے 2 پارٹوں میں؟ ایک طرف خالد بن ولید کا لشکر اور دوسری طرف جو پٹ کے جا رہے تھے وہ واپس آ گئے. جی ویری گڈ پوائنٹ. کہتے ہیں کہ عورت اور میڈیا کا ایک اسٹرانگ رول نظر آ رہا ہے جو کسی بھی سوسائٹی کو بنانے اور بگاڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. درست فرمایا. ہاں، جب مسلمانوں کے اندر مال کی لالچ آئی تو مقصد بھول گئے تو دشمن کو قابو پانے کا موقع مل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کا حملہ اور آپ کے قتل کی افواہ. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے. کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے؟ 7 انصار 2 مہاجرین. آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے پکارا، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ. لیکن اس آواز کو مشرکین نے جو مسلمانوں کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے پہلے سن لیا اور ان کے ایک دستے نے تیزی سے آواز کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے. ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے آپ کا کام تمام کر دیں. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یردہم عنا ولہ الجنہ او ہوا رفیقی فی الجنہ. کون ہے جو ان کو ہم سے دفع کرے، یعنی میرا دفاع کرے، اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا. اس پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا، یعنی مشرکین کو، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اس کے بعد مشرکین نے پھر حملہ کیا اور بالکل قریب آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا. اب ایک دوسرے صحابی نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، یہاں تک کہ 7 انصاری شہید ہو گئے. جب 7ویں انصاری صحابی گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قریشی مہاجر باقی بچے، ایک طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص. چنانچہ اب مشرکین نے اپنا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک پتھر لگا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نچلا داہنا رباعی دانت ٹوٹ گیا. رباعی ہوتا نہیں، پہلے کے نیچے کے جو 4 دانت ہوتے ہیں نا ایک جیسے تقریباً، تو اس میں سے دائیں طرف والا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا. خود سر پر ٹوٹ گئے. خود ہوتے لوہے کی ٹوپی، اس کو لگی چوٹ تو وہ
سر پہ ہی ٹوٹ گئی، جس سے سر اور پیشانی پہ چوٹ آئی، جیسے ہیلمٹ ہوتا نا اسی طرح سمجھیے. آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی، یہ یہاں آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی، جس سے خود کی 2 کڑیاں اندر گھس گئیں. یعنی کہ وہ جب ہیلمٹ کے اوپر تلوار آئی تو وہ اس کو چیرتے ہوئے یہاں بھی لگی، اور جب وہ ہیلمٹ ٹوٹا تو اس کی کڑیاں بھی اندر چلی گئیں. کندھے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی، جس کی تکلیف 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس ہوتی رہی. البتہ آپ نے ڈبل زرہ پہن رکھی تھی، اس لیے وہ کٹ نہ سکی، یعنی باقی جسم محفوظ رہا. چہرہ ننگا تھا تو دانت پہ زخم آیا اور سر کے قریب، آنکھ کے قریب. یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر آپ کا دفاع کر رہے تھے، یعنی حضرت سعد اور حضرت طلحہ، ان دونوں کو جنت کی بشارت ہے نا، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس قدر تیر چلائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیرتے ہوئے فرمایا، ارمی، پھینکو، چلاؤ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں اور باپ آپ پر فدا ہوں. یعنی حضرت سعد کو دعا دی. اور طلحہ بن عبید اللہ نے تنہا اکیلے 11 افراد کے برابر لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 35 یا 39 زخم آئے. کس کو؟ طلحہ کو. اپنے ہاتھ پر تیر اور تلوار روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. یہ تھے سچے مخلص جانباز ساتھی، جس سے ان کی انگلیاں زخمی ہو کر شل ہو گئی، یعنی بے حس ہو گئی. جب ان کی انگلیاں زخمی ہوئیں تو ان کے منہ سے ہس سی کی آواز نکلی. سوچئے کہ کبھی آپ کو چاقو یا چھری سے کٹ لگاؤ، ہر ایک کو کہیں نہ کہیں ضرور کچھ ہاتھ پاؤں پہ زخم لگتا ہے، تو سی کہا انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت بسم اللہ لرفعتک الملائکۃ والناس ینظرون، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے. یعنی بسم اللہ کی ایسی برکت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تکلیف کے وقت کیسی آوازیں نکالنی چاہیے. بھاں بھاں، ہو، سی سی، کیا؟ بالکل. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں. یعنی سی کہنا جو ہے سب سے چھوٹا لفظ کہہ لیں آپ، 2 حرفوں سے مل کے بنی ہوئی آواز ہے، ساؤنڈ ہے، لفظ بھی نہیں ہے. تو اس موقع پر بھی کیا کرنا ہے؟ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تربیت کرتے تھے آپ، اور ہر موقع پر کرتے تھے. صحابہ کرام کو مستشرقین میں سے ایک مستشرق ہے گولڈزیئر، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیروں کی نرسری تھی. ہیرا نہیں ہوتا، ہیرا ڈائمنڈ، یعنی کہ ہیروں کی نرسری تھی، جیسے ہر طرف ڈائمنڈز بکھرے ہوئے تھے. ایک ایک صحابی جو تھا وہ ڈائمنڈ کی طرح گھڑا گیا تھا، اور اس کی چمک ہر طرف پھیل گئی تھی. یعنی اس کی، اب دیکھیں نا، کچھ چیزیں چکور ہوتی ہیں، کچھ گول ہوتی ہیں، لیکن جو ایک ہیرا ہوتا ہے اس کے کٹ جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کی خوبصورتی اور اس کی چمک ہر طرف پھیل رہی ہوتی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کی شیپ کی تھی، یا اس طرح ان کی گھڑائی کی تھی کہ ان کے اندر ایسی چمک پیدا ہوئی کہ دنیا روشن ہو گئی. ایک تو ان کے اندر ایکسپٹنس کا لیول تھا، جب انہیں کوئی بات بتائی جاتی تو اس کو دل و جان سے قبول کرتے اور اس پر عمل کرتے. ہمارے لیے آج بھی وہی تعلیم ہے، وہی تربیت ہے. ہم بھی ہیرے بن سکتے ہیں اگر ہم ان تعلیمات کو اپنے لیے لیں اور ان واقعات کی روشنی میں اپنی تربیت کریں. ٹھیک ہے، عادتیں اتنی جلدی نہیں جاتی، لیکن ہم ایسے مواقع پر بھی بامعنی الفاظ کہنا شروع کریں. جب کوئی تکلیف ہو، درد ہو، بیماری ہو، ہائے ہائے کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کریں. یا اللہ، یا ربی، استغفر اللہ، الحمدللہ. یعنی کوئی بھی اللہ کا ذکر جس سے ہمارے دل کو بھی راحت ہو اور وہ وقت بھی کسی کام آ جائے، اس میں بھی کوئی اچھی فائدہ مند چیز ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ ایک سی کہنے والے اور ایک بسم اللہ کہنے والے میں کس چیز کا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. شخصیت کا فرق ہے، انداز کا فرق ہے، ادا کا فرق ہے. یہی ادائیں انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتی.
کہ کس موقع پر کون کرتا کیا ہے. وہ ایک اخلاق کا سلسلہ تھا جو نسل در نسل چل رہا تھا، اور اب وہ ختم ہوتی جا رہی چیزیں کیونکہ اور چیزوں کی بہت انٹرفیئرنس آ گئی. ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں ہماری پھپھی جو بڑے جو بھی تھے، کوئی بچہ گرتا تو بسم اللہ، گرنے پہ چوٹ لگنے پہ کسی بھی، آپ سب نے اس چیز کو دیکھا ہوگا سنا ہوگا، تو سمجھ نہیں آتی نا کہ یہاں بسم اللہ کیوں کہہ رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ کہ اللہ کا نام ہر چیز پر، ہر جگہ پر. اب یہ جو آپ نے فرمایا نا فرشتے اٹھا لیتے، اشارہ ہے درجات کی بلندی کی طرف بھی. یعنی بعض اوقات وہ چیز اٹھتی بھی ہمیں دکھے گی تو نہیں، اب یہ دکھتی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے اور اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو تھام کے رکھتا، بد اخلاقی نہیں کرتا، تو اس کے واقعی درجات بلند ہوتے ہیں. اور قیامت کے دن انہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ایک شخص کا درجہ دوسرے کے مقابلے میں کہیں بڑا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو. چھوٹی سی نیکی بھی حقیر نہیں. اب دیکھیں کہ کسی کے لباس پر جو ستارے ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر ستارہ کیا ہوتا ہے، ایک موتی ستارے نہیں لگے ہوئے ہوتے کپڑوں کے اوپر، یا مکیش کا کام ہوتا ہے، تو وہ ہر ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ مل کے پورے کپڑے کی شکل بدل دیتے ہیں، کتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں اس کو. اسی طرح کسی بھی انسان کی شخصیت میں چھوٹے چھوٹے جو پہلو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو اس کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، وہ سارے ملا کے اس کو ایک خوبصورت انسان بنا دیتے ہیں. ہم ہمیشہ ایم کرتے ہیں بڑے بڑے کارناموں کو، بڑے بڑے کاموں کو، کہ ہم وہ کریں گے تو شاید ہم کوئی بڑے انسان بن جائیں گے. حالانکہ انسان کی بڑائی اور عظمت اس کی ان چھوٹی چھوٹی عادات کے اندر بھی ہے کہ ان کو بھی سنت کے مطابق کر لے یا ان میں خوبصورتی پیدا کر لے. بالکل، شابش، آپ نے بہت ہی کام کی بات کی کہ کلاس میں اگر کوئی ہمیں کچھ کہے تو پھر اس وقت بولنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو ہم پھر بھی سن لیتے ہیں. لیکن اگر 1 to 1 بیس پر کوئی ہمیں راستے میں یا کہیں پر کوئی کچھ بتا دے تو ہم سننا نہیں چاہتے، لینا نہیں چاہتے. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جو تربیت ہے وہ 1 on 1 بیس پر ہے. ٹھیک ہے، اجتماعی تعلیم بھی آپ نے دی ہے، لیکن جہاں کہیں جس نے جو خرابی کی آپ نے وہی اس کی اصلاح کر دی. حدیث تقریری ہے کیا کہ آپ کی موجودگی میں جو کام ہوئے اس پر آپ نے اپنی جو پسند و ناپسند کا اظہار کیا، وہ کیا بن گیا؟ وہ دین کا ایک حصہ بن گیا. تو اصل بات یہ کہ ہم سب کو اپنا ظرف بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں نا، کھلا کر لیں، بہت کچھ اس میں سما جائے گا اور بہت آسانی ہو جائے گی، اور تبھی نیکی کر سکیں گے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہونے والے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے جب انسان بیٹھ جاتا ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتا. آگے چلتے ہیں. اس مشکل ترین گھڑی میں حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اترے. اب آپ دیکھیے پہلے صحابہ کر رہے ہیں اپنا کام، حالانکہ اللہ چاہتا تو پہلے فرشتے اتار دیتا. اللہ چاہتا تو ایک کن کہہ کے سب دشمنوں کو اندھا کر دیتا، ان کے ہاتھ ٹوٹ پڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سچویشن میں ڈالا، اور کوشش کے ذریعے وہ سب اس سے نکلے. پھر مدد بھی آ گئی. تم ایک قدم بڑھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ 10 قدم تمہاری طرف آتا ہے، لیکن ایک قدم تمہیں کو بڑھانا ہوگا پہلے، تب اللہ کی مدد آئے گی. کوشش تم کو کرنی، آغاز تم کو کرنا ہے. تو انہوں نے آ کر پھر سخت لڑائی کی. اس میں صحیح بخاری کے جو یہ باب ہے نا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، سورۃ آل عمران کی جو آیات ہیں غزوہ احد کے بارے میں، ان میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی. کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آپ کے پاس آ گئے، انہوں نے بھی جم کر دفاع کیا. سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے ابو بکر صدیق تھے، اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں. وہ جو لوہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈی کے اندر جا چکا تھا، لیکن ابو عبیدہ نے خود اصرار کر کے خود کی کڑی نکالی. یعنی ابو بکر کو کہا کہ نہیں مجھے نکالنی ہے، جس سے ان کا اگلا ایک دانت گر گیا. یعنی جب وہ لوہے کو باہر نکال، آپ یوں سمجھے جیسے دیوار سے کیل نکالنا ہوتا ہے، اسی کو امیجن کر لیں.
تو اگر آپ کو دیوار سے کیل باہر نکالنا پڑے تو اسی طرح وہ جو لوہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈی کے اندر جا چکا تھا اس کو جب باہر نکالنے لگے تو ان کا اگلا ایک دانت ٹوٹ گیا. اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت بھی گر گیا. آپ کو پتا دانت کا درد اور دانت کی چوٹ اور دانت کا گرنا، جی دانت سے نکالنا پڑا. اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو سنبھالا، وہ شدید زخمی ہو چکے تھے. اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب وغیرہ ہم بھی آ پہنچے. ابو دجانہ جو ان کا نام سماک بن خرشہ تھا، اور یہ خزرج کے جو رئیس تھے سعد بن عبادہ ان کے چچا زاد تھے، ان کے کزن تھے. یہ ہجرت سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر غائبانہ ایمان لائے تھے. ابو دجانہ جو تھے مارکہ بدر میں بھی بہت شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، اور احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تلوار عطا کی تھی، اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے بھی انہوں نے بہت زخم کھائے تھے. انہوں نے جنگ یمامہ میں شہادت پائی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں. باقیوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں ابو دجانہ کے علاوہ. ادھر مشرکین کی تعداد بھی بڑھتی گئی، ان کے حملے بھی سخت تر ہوتے گئے، مگر مسلمانوں نے بھی نابغہ روزگار، یعنی آپ کو کہیں ملے گی نہیں مثال. نابغہ روزگار کیا ہوتا؟ کہ ناپید مثال، ایک طرح سے بہادری کے ساتھ مقابلہ کی، نہیں ایسی بہادری کی جس کی مثال نہ ملے. کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی دفاع کر رہا تھا، کوئی لڑ بھڑ رہا تھا تو کوئی اپنے جسم پر تیروں کو روک رہا تھا. یہ جو طلحہ بن عبید اللہ تھے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان میں سے تھے جن کو بہت شدید زخمی ہو گئے تھے. وہ ان 8 صحابہ میں سے تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، السابقون الاولون میں سے تھے. ان کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. یہ 2 تھے نا، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ، یہ آپ کا دفاع کر رہے تھے اور تیر اپنے اوپر لے رہے تھے. تو یہ شدید زخمی ہو چکے تھے، تو ان کو پھر سنبھالا گیا. جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا. مشرکین نے ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ الگ ہو گیا. انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، گرنے نہیں دیا. مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا. اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا، یعنی یوں کر کے ایسے گردن کے سہارے اور سینے، یعنی اس طرح، اس کو گرنے نہیں دیا. اور اسی حالت میں شہید ہو گئے. مصعب بن عمیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے یہاں پر آئے تھے، جنہوں نے آ کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی اور گھر گھر میں اسلام پھیل گیا تھا، وہ احد میں شہید ہو گئے. ان کا قاتل عبداللہ بن قمیعہ تھا. چونکہ حضرت مصعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے. چنانچہ اس نے پلٹ کر چیختے ہوئے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور اس کے نتیجے میں مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا کہ اصل مقصد تو پورا ہو گیا ہے. تو بعض اوقات کچھ افواہیں پھیل جاتی ہیں جو بظاہر بہت بری لگتی ہیں، لیکن ان میں سے بھی خیر نکل آتی، کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا، تو اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے.